ایک پرانی گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا پرسکون محلہ تھا۔ اسی محلے کے ایک بڑے کشادہ اور پرانے طرز کے مکان میں انیلا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ انیلا ایک نہایت حسین اور معصوم لڑکی تھی جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ اپنے محلے کی پہچان تھی۔ محلے والے اسے نیک دل اور نرم مزاج لڑکی سمجھتے تھے۔ انیلا کو کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی اور کہانیاں پڑھتے پڑھتے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ لیکن ایک خواب ایسا تھا جسے وہ کبھی الفاظ میں بیان نہ کر پائی۔ یہ خواب تھا ایک ایسے شخص کا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرے، جس کے لمس میں سکون ہو اور جس کی باتوں میں سچائی کا سمندر۔ اسی محلے کے دوسرے کونے میں ہارون رہتا تھا۔ ہارون ایک سنجیدہ مگر دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ابھی MBA مکمل کیا تھا اور ایک اچھی ملازمت کی تلاش میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب چمکتے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا بھی موجود تھا، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ انیلا اور ہارون کی ملاقاتیں محلے کی چھوٹی چھوٹی تقریبات میں ہوتی رہتی تھی، کبھی کسی شادی میں، کبھی کسی تعزیے یا برسی میں۔ دونوں ایک دوسرے کو بس اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ ہمارے محلے کا بچپن کا شناسہ ہے، مگر دل کی دنیا اکثر عقل کی دنیا سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ایک دن انیلا کی خالہ کے گھر قرآن خوانی تھی۔ وہاں سب لوگ بیٹھے تھے۔ ہارون بھی اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کی نگاہیں انیلا پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ سفید دوپٹے میں نہایت پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے دوران اس کی آواز اتنی نرم اور دل کو چھو لینے والی تھی کہ ہارون کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ ہارون کے دل نے پہلی بار کہا، یہی وہ چہرہ ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بعد سے ہارون کی نظریں اکثر انیلا کو تلاش کرنے لگیں، کبھی چھت پر آتے جاتے، کبھی گلی میں چلتے چلتے، کبھی محلے کے کسی فنکشن میں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسری طرف انیلا کے دل میں بھی ایک خاموش سی ہلچل ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر کتاب پڑھتے پڑھتے ایک خیال میں کھو جاتی، جیسے کوئی ہے جو اس کے قریب ہے مگر پھر بھی دور۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ہارون نے ہمت کر کے اپنی ماں سے کہا، امی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ ہارون جھجکتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ انیلا کے گھر بات کریں۔ مجھے لگتا ہے وہی میرے دل کی آواز ہے۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ انیلا ایک نیک سیرت اور اچھی لڑکی ہے۔ چند دن بعد بات بڑوں تک پہنچی، مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہانی اتنی آسان نہ تھی۔ انیلا کے والد کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے بیٹے سے کریں گے۔ وہ پرانا وعدہ تھا اور اس وعدے کو توڑنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ انیلا نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے والد سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اپنے رب کے حضور دعا مانگنے لگی۔ دوسری طرف ہارون بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، مگر دونوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ کچھ دن بعد قسمت نے ایک نیا موڑ دکھایا۔ وہ رشتہ دار جس کے بیٹے سے انیلا کا رشتہ طے ہونا تھا، اچانک کسی دوسری جگہ رشتہ کر گئے۔ انیلا کے والد کو سخت صدمہ ہوا، مگر ساتھ ہی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخرکار انیلا اور ہارون کی منگنی ہو گئی۔ محلے بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہارون کو لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ انیلا کے چہرے کی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ شادی کی رات جب ہارون نے انیلا کا ہاتھ تھاما تو دونوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ہارون نے دھیرے سے کہا، انیلا، یہ سفر دل سے دل تک کا تھا، مگر اس سفر میں جو دعائیں، جو صبر اور جو یقین تھا، وہی ہماری اصل محبت ہے۔ انیلا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت تبھی دل سے دل تک پہنچتی ہے جب وہ رب کے حکم کے ساتھ جڑی ہو۔ انیلا اور ہارون کی کہانی صرف ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت کی نہیں تھی، بلکہ صبر، دعا اور قسمت پر یقین کی کہانی تھی۔ کبھی کبھی دل کی آوازیں راستہ دکھاتی ہیں، مگر منزل تک پہنچنے کے لیے ہمت،
دعا اور والدین کی رضا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور یوں یہ کہانی مکمل ہوئی، دل سے دل تک۔